اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ لوگ ایک ہی امت بنائے گئے، انہوں نے اختلاف پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام بھیجے جو خوشخبری سناتے اور ڈر سناتے ہوئے آئے، اور ان کے ساتھ کتاب حق نازل کی تاکہ لوگوں کے درمیان ان کی اختلاف کردہ باتوں میں فیصلہ کریں۔ اس میں صرف انہی لوگوں نے اختلاف کیا تھا جنہیں کتاب دی گئی تھی۔ انہوں نے روشن دلائل آنے کے باوجود محض باہمی سرکشی کی وجہ سے اختلاف کیا، تو اللہ نے اس اختلاف میں ایمان والوں کو حق بات کی ہدایت دی، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ گزشتہ آیات میں اہل ایمان کے ساتھ کفار و منافقین کے مذاق و استہزاء کا ذکر ہوا۔ اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اطمینان رکھو، حق پر تم ہی ہو، اختلافات و نزاعات کے درمیان فیصلہ کرنے والی حقیقت تمہارے ہی پاس ہے، اور کفر و ضلالت کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں صرف تم ہی ہو جن کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہوئی ہے۔ یہ کفار و منافقین جو تمہاری مخالفت کر رہے ہیں اور تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ سب اس باہمی ضد اور عناد کا کرشمہ ہے جس میں یہ ہمیشہ سے مبتلا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہدایات و تعلیمات الہی کے ایسے دشمن ہو گئے ہیں کہ نہ اس کو خود پانا چاہتے ہیں اور نہ ہی کسی دوسرے کو اس پر دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ بس تم ان کے مخالفانہ اور معاندانہ سرگرمیوں کے باوجود اپنے عقیدہ و موقف پر قائم رہو۔ آزمائش کا یہ دور جو سنت الہی کے تحت ہے بہت جلد گزر جائے گا، اور فتح و کامیابی و کامرانی تمہیں ہی نصیب ہوگی۔ کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ دین واحد پر تھے۔ بعد میں انہوں نے مختلف دنیاوی اغراض کی بنا پر ایک دوسرے سے اختلاف کیا اور دین الہی سے سرکشی و بغاوت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے مبعوث فرمایا تو ان کی تمام اولاد مسلمان اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار تھی۔ اس وقت تک ان میں کوئی اختلاف نہ ہوا حتیٰ کہ قابیل نے حابیل کو حسد کی بنا پر قتل کر دیا۔ دوسرا یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اختلاف پیدا ہوا جو اس حد تک شدت اختیار کر گیا کہ کفار کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام نے التجا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار کافروں میں سے کسی ایک کو بھی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ طوفان سے سب ہلاک ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کے لوگ دین حق پر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وصال کے بعد ان میں اختلاف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک ہی دین دیا اور ایک ہی امت بنایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمیشہ سے اللہ کا دین اسلام ہی ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہی دین فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، اور یہی دین حق ہے جو اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا، اور نہ ہی دین اسلام کے علاوہ اس نے کسی اور کو دین پسند فرمایا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور نہ امت مسلمہ کے سوا کوئی امت بنائی۔ اس کے نزدیک دین صرف اسلام اور امت صرف مسلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوم میثاق میں فرمایا، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں۔ اس دن سب لوگوں کا ایک ہی دین تھا، وہ دین حق دین اسلام تھا۔ آیات بینات سے بات واضح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبیوں اور رسولوں کا ایک ہی دین تھا۔ البتہ شریعتیں سب نبیوں کی الگ الگ تھیں۔ دین سے مراد اصول اور عقائد ہیں
جو تمام انبیاء علیہم السلام میں مشترک ہیں، جیسے الوہیت، توحید باری تعالی، نبوت، تقدیر، وحی، کتب سماویہ، فرشتے، قیامت، حساب و کتاب اور جنت و دوزخ پر ایمان لانا، اور ہر نبی کے زمانے میں اس زمانے کے مخصوص حالات، تہذیب اور رسم و رواج کے اعتبار سے عبادت کے جو طور طریقے مقرر کیے گئے وہ اسی نبی کی شریعت ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے پہلے ہر ایک کے لیے الگ شریعت اور راہ عمل بنائی۔ گویا انسانیت کی ابتدا نور ہدایت سے ہوئی، پھر لوگوں نے شیطانی راستوں اور نفسانی خواہشات، ضد اور اناد کے زیر اثر اس نور کو ظلمت سے بدل لیا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، انبیاء علیہم السلام کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ حق گزاروں، وفا شعاروں اور اطاعت گزاروں کو اللہ تعالیٰ کے ابدی انعامات اور اخروی فلاح و کامیابی کی خوشخبری سنائیں، راہ حق سے فرار اختیار کرنے والوں کو اس کے نتائج بد سے خبردار کریں اور آخرت کے دردناک عذاب سے ڈرائیں۔ اس میں انبیاء علیہم السلام کا کام فقط پیغام الہی کو لوگوں تک پہنچانا ہے، نہ کہ لوگوں کو زبردستی منوانا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اللہ نے تو ایک ہی دین اتارا ہے اور سب لوگوں کو اسی پر عمل کرنے کا حکم دیا، اور لوگوں کے تنازعات کا حق فیصلہ کرنے کے لیے اس نے کتب نازل فرمائی، ہر نبی نے اسی کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے حق بات کو سرے سے قبول ہی نہیں کیا، وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیسے چاہیں گے؟ ہاں، جنہیں کتاب کا علم عطا ہوا انہوں نے باہمی حسد کے سبب ایک دوسرے سے اختلاف کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف رہنمائی فرمائی، اس طرح کہ ان کے لیے وہ کچھ بیان فرما دیا جس میں ان سے پہلے لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اور یہ بھی کہ سابقہ امتوں میں سے بعض نے بعض کتابوں کی تکذیب کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ان سب کی تصدیق کرنے والا بنا دیا، اور یوں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی حق بات کی طرف رہنمائی فرمائی ان امور میں جن میں اہل کتاب نے اختلاف کیا۔ ان کے قول میں ہے کہ یہود نے کہا حضرت ابراہیم یہودی تھے، نصارہ نے کہا وہ نصرانی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا دونوں کا قول باطل ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو ہر طرف سے رخ پھیر کر ایک خاص راستے پر چلے اور اللہ ہی کے فرما بردار تھے۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اور یہ بھی کہ ان کا قبلہ کے بارے میں اختلاف ہوا، نصارہ نے مشرق اور یہود نے مغرب کو قبلہ بنایا، اور یوم جمعہ کے بارے میں ان کا اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی، پس یہود کے لیے ہفتے کا دن، نصارہ کے لیے اتوار کا دن، اور سید الایام جمعہ امت مسلمہ کو عطا ہوا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا، یہود نے فریہ حیرت انگیز شخصیت قرار دیا، اور عیسائیوں نے انہیں ابن اللہ اور بعض نے رب بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی رہنمائی فرمائی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بندہ قرار دیا، پس اللہ تعالیٰ نے سچی خبریں اور عدل پر مبنی احکام جن اصول و فروع میں وہ اختلاف کرتے ہیں نازل فرما دیے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عدل اور مخلوق پر حجت قائم کرنے کے لیے تمام انسانوں کو دعوت دی تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا اور کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت و لطف و اعانت سے بندوں میں سے جس کو چاہا ہدایت سے نوازا۔ ہدایت سے نوازنا اس کا فضل و احسان ہے، اور ساری مخلوق کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دینا یہ اس کا عدل اور اس کی حکمت ہے۔ سو امت مسلمہ کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کی طرح اختلاف میں نہ پڑ جانا، حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنا،
عقیدہ و عبادات میں اور فروعی مسائل میں الجھ کر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہ لگانے لگ جانا اور ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگ جانا، قرآن مجید کی اور رسول محترم و محتشم کی باتوں کو سچائی اور یقین کے ساتھ ماننا، احکام پر دیانتداری اور راست بازی کے ساتھ عمل پیرا ہونا اور منکرات سے دور رہنا، تاکہ اللہ تعالیٰ عالمین میں تمہیں عزت و سربلندی اور فضیلت و برتری سے سرفراز فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول سے تعلق مستحکم رکھنا، اگر ان سے تعلق منقطع ہوا تو سارا شیرازہ بکھر جائے گا، پھر کوئی بھی چیز امت کی شیرازہ بندی نہ کر سکے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔